رحمت عالم نور مجسم حضور نبی کریم رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار فضائل و برکات کے حصول کا سبب ہے۔ مالک جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے رب کریم جل جلالہ اس کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مل کے آواز کو بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذمہ داران، اور جب بھی ہم ایسی محفل میں جمعے کی یا اس کے علاوہ بھی بیٹھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ مسجد کے اندر جب داخل ہو جائے تو مسجد میں سنت اعتکاف کی نیت کر لی جائے۔ اس کی برکت اور اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ضمناً ہمارے لیے کھانا پینا اور زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ یعنی بغیر نیت کیے سنت اعتکاف کی مسجد میں بیٹھ کر کوئی چیز کھانا یہ روا نہیں، جائز نہیں، درست نہیں۔ جب آپ نیت کریں گے ثواب کے لیے تو اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اور وہ ضمناً چیزیں بھی جائز ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی موقع محل ایسا بن بھی گیا تو آپ 12 بار ثواب کی نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کھا لیں، انشاءاللہ ثواب کا ثواب اور کھانا بھی ادا جائز۔ تو نیت کر لیجئے نویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ رب کریم جل جلالہ اپنی دار کتاب قرآن عظیم برہان رشید کے اندر پارہ نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 ہے، فرمایا کہ ہم نے ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی بوالدیہ احسانا، والدین کے لیے احسان کے ساتھ معاملہ کرے۔ انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، احسان کے ساتھ پیش آئے، اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ یہ انسان کو اللہ نے وصیت فرمائی۔ یہاں میں ضمناً ایک اچھے معاشرے کی ایک ڈیفینیشن تعریف کرتا چلتا ہوں۔ اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ بنتا کیسے؟ ایک معاشرے کے اندر، ایک علاقے کے اندر، ایک گاؤں کے اندر، ایک دیہات کے اندر رہنے والے لوگوں کا اخلاق، کردار، گفت و شنید و گفتگو کا انداز طریقہ اور آپس میں میل جول، باہم ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، رشتہ داری اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تہذیب و تمدن اور ان کے جو رواج اور ان کے رسم، یہ ایک معاشرے کو بہترین اور مثالی معاشرہ بناتی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کے امن کے لیے ہیومن رائٹس اور یعنی کہ لوگوں کی ایک اچھی سوسائٹی کے لیے قوانین تشکیل دیے گئے ہیں، قوانین بنائے گئے ہیں اور قوانین موجود ہیں، لیکن قربان جائیے اپنے محبوب کریم نبی دو عالم نور مجسم سرور ذیشان احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان پر کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ لعلیب دین عطا فرمایا ہے، ہمیں وہ عظیم دین عطا کیا ہے کہ جس کا ہر قانون ہی ہر قانون پر باری ہے، ہر قانون ہی ہر قانون پر باری ہے۔ جتنے قوانین بنائے گئے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قوانین، ان تمام قوانین پر واضح ہیں۔ ایسا مثالی معاشرہ اور انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہر لمحہ اور لحظہ ہر بندے کے لیے حقوق بیان فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حقوق زوجین، حقوق والدین، حقوق پڑوس، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر لحاظ سے ہر انفرادی اور ہر اجتماعی حقوق کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ہر ایک شخص کے لیے، تاجر ہے تو تاجر جو جس کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اس تجارت کرنے والوں دو جو بندے تجارت آپس میں کر رہے ہیں، ان دو کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ جو پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان دو پڑوسیوں کے بھی آپس میں جو حقوق ہیں وہ بھی بیان فرمائے۔ جو شادی کر رہے ہیں، شادی کر چکے، شادی شدہ ہے، میاں بیوی کے بھی حقوق جدا جدا بیان فرمائے۔ جو بالغ ہو چکا بچہ، جو لڑکا، اس کے جدا حقوق بیان فرمائے، اور جو اولاد، جو صاحب اولاد ہو چکا، اس کی اولاد کے جدا حقوق بیان فرمائے، اور جو باپ بن چکا، ماں بن چکی، ماں باپ کی ذمہ داریاں، حقوق جدا بیان فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انفرادی طور پر ان لوگوں کے لیے اور دیگر نوکر کا صحت کے ساتھ، صحت کا نوکر کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، ان کا طریقہ کار، ان کا آپس میں ایک دوسرے کو ڈیل کرنا، اور اس کے اندر اس کی فیکٹری میں، مالک کی فیکٹری میں کام کرنا، کسی امپلائی کو جناب والا جو اپنے حاکم کے زیر اثر وہ اپنی جو خدمات دے رہا ہے، انجام دے رہا ہے، ان کا آپس میں جو ریلیشن ہے اس کو بیان کرنا کہ یہ سیٹ اس کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کا سیٹ جو اپنے ملازم کے لیے کیا صلہ رحمی کر سکتا ہے، کیا نرمی کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا وہ کل ہم نے بڑی خوبصورت بات سنی کہ حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کے پاس انہوں نے 60 دینار کے وہ انہوں نے بادام خریدے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جو بادام ہے وہ جب میں بیچوں گا تو 63 دینار کے بیچوں گا۔ کچھ دن گزرے تو وہ بادام کا جو ریٹ تھا وہ 90 دینار پر چلا گیا، تو کسی نے آ کر کہا اللہ والے نے کہ مجھے یہ بادام دے دیں، تو انہوں نے کہا جی میں 63 دینار کے آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا میں 63 کے نہیں لوں گا، میں 90 دینار کے لوں گا۔ کہا آپ زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہا بازار کے اندر ریٹ ہی اتنا چل رہا ہے تو آپ پیچھے چھوڑا خسارہ کر رہے ہیں۔ کہا میں نے کہا تھا کہ میں 63 ہی کے دوں گا، آج بھی میں 63 کے دوں گا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اصرار کرنے پر اس نے کہا نہیں میں لوں گا تو 90 کے ہی دوں گا، میں آپ کو خسارہ نہیں ہونے دوں گا۔ کیسے عظیم لوگ تھے، مسلمان کا بھلا چاہنے والے، اپنے بھائی کا بھلا چاہنے والے، اپنے بھائی کے لیے خیر خیر کا جذبہ رکھنے والے۔ آج ہمارے لیے المیہ ہے، صحت ہے تو وہ نوکر کے لیے دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو تھوڑے منٹ اتنے منٹ میں نکلتا ہے، اتنے منٹ میں چھٹی کا ٹائم ہے تو چلو 15-20 منٹ اور کام کر لے جائے گا۔ لیکن اوور ٹائم مدنی مذاکرے کے اندر مدنی چینل پر بھی ایک سوال چلا تھا کہ ہمارا جو صحت ہے وہ ہم سے اوور ٹائم لیتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی ہمیں نہیں دیتا۔ ایسے ظالم جابر لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ ہے مسلمان، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن یہ بھی مسلمان ہے جو اپنے بھائی کے لیے خسارہ برداشت نہیں کر رہے، کہہ رہے نہیں میں لینے تو میں نے 90 کے لینے ہیں، میں 63 کے نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ سودا ہی نہ ہو پائے۔ وہ کہہ رہے میں خسارے میں نہیں، میں خسارے میں دوں گا، یہ کہہ رہے میں 90 کے لوں گا، خسارہ آپ کو نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں تک کہ اس خیر خائی کے جذبے کا یہ وہ عظیم منظر تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، ان بزرگان دین کے اقوال اور اعمال۔ تو ہمارا جو معاشرتی طور پر ہمارا نظام ہے، وہ بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں، گھر والا ہے تو اس کے حقوق ہیں، ماں باپ زندہ ہے تو ان کو حقوق ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے تو بھی ان کے لیے حقوق ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، دعائے خیر کی جائے۔ نیک اولاد ایسوں کو کہا گیا جن کے والدین دنیا سے گزر جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، والدین کے لیے ان کی دعا بلندی درجات کا سبب ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ آج ہمارا ایک طبقہ ہے جو اپنے والدین کی عزت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، والدین کے سٹیٹس و مرتبے کو جانتا ہی نہیں۔
یوں لگتا ہے کہ جانتا تک نہیں. تعلیم نو کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر انسانیت جو حقیقت میں اسلام نے عطا فرمائی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ماں باپ کے اسٹیٹس کو گرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ مائیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے منڈیوں میں بیچی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کو گھسیٹا جاتا تھا، اس کی تذلیل کی جاتی تھی، اس کی تحقیر کی جاتی تھی. مصطفیٰ تشریف لائے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. نادان، یہ بیچنے کی چیز نہیں، یہ اس کے قدموں تلے تو اللہ نے جنت کو رکھا ہے. عورت کے لیے نہیں کہا، بیٹی کے لیے نہیں کہا، معاشرے کی کسی خاتون کے لیے نہیں. ان کے سٹیٹس بیان کیے، بیٹی کی شان بیان کی، بیٹے کی شان بیان کی، لیکن بات یہاں یہ کر رہا ہوں کہ عورت کی جو دیگر جب عورت ہوتی ہے، بیٹی کی روپ میں ہو، پڑوسی کے جس روپ میں ہو، وہاں شان نہیں بیان کی گئی. بیان کی گئی تو یہاں بیان کی. کہا جب یہ لڑکی تھی تو اس وقت جب اپنے باپ کی بیٹی تھی تو باپ نے پرورش کر کے اس کے سر کے اچھی پرورش کی تو مصطفیٰ نے انگلیاں جوڑ کر بتائی کہ یوں میرے ساتھ وہ باپ جنت میں داخل ہوگا اس کے سر کے. بیٹی کی شان بیان کی. لیکن یہی بیٹی کل جب ماں بنے گی تو اللہ فرماتا ہے، رب کریم جل جلالہ کو حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی ہے. ماں ہوتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں صبح گھر سے نکلتا تھا پڑھانے کے لیے تو میری گھر والی مجھے کپڑے استری وغیرہ کر کے دیتی تھی تو میری ماں مجھے بار بار کھڑا کر کے چیک کرتی تھی، ہاں بیٹا قمیض کا اور شلوار کا، قمیض کا اور شلوار کا نیل برابر لگا ہوا ہے، شلوار اور قمیض کا نیل برابر لگا ہوا ہے، کہیں کو داغ تو نہیں لگا ہوا، کہیں کو پینسل کا نشان تو نہیں ہے. یہ اتنا ماں اتنے اپنے اولاد سے پیار کرتی ہے، اتنا چاہتی ہے. اور ہمارے ایک دوست عالم دین یاسر قادری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور پڑھنے جاتا تھا تو میری والدہ مجھے دن کے وقت مل لیا کرتی تھی. ایک شاور کی طرف بس آتی تھی، وہ میں اس پہ جاتا تھا تو میری والدہ مجھے دن کو مل لیا کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تو جا تو نیک راستے پر ہے، جا تو نیک راستے پر رہا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میری اپنے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں تجھ سے ملوں اور تجھے رخصت کروں. ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، بہت چاہتی ہے. لیکن اولاد آج اٹھ کر کہے کہ امی جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آج تو جناب جدید دور آ گیا ہے، آج تو جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اولاد کے لیے ماں باپ کے جو حقوق رب نے بیان کیے ہیں، مصطفیٰ کریم نے بیان کیے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، اس سے بڑھ کر ماں کی شان کیا ہو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہو، میری ماں آمینہ مجھے کہتی اے محمد تو میں لبیک کہتا ہوں اپنے ماں کے پاس پہنچ جاتا، میں لبیک کہتا ہوں اپنی ماں کی طرف چلا جاتا. اس سے بڑھ کر ماں کا سٹیٹس اور شان کیا ہو کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شان جس حبیب کے رب نے قرآن کے اربعہ میں بیان کی ہے وہ شان والا نبی کہہ رہا ہے. میری ماں مجھے کہتی تو میں لبیک کہتا ہوں ماں کے پاس پہنچ جاتا. تو آج اس نبی کے امتی ماں بلاتی رہے، آگے سے جو الفاظ آج اولاد، پڑھی لکھی بیٹی، پڑھا لکھا بیٹا جو ماں کو آج الفاظ سے آگے سے جواب دیتا ہے، میں ممبر کے تقدس کو پامال کرنے کا خیال ہے نہ ہوتا. یعنی یہ ممبر کا تقدس اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میں ایسے جملے نہ بولوں. لیکن جو اولاد آگے سے اپنے والدین کو وہ جملے بول کر یاد کرتی ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. میں نے بارہ اس کا ذکر کیا ہے کہ میں جمعے کے بعد جا رہا تھا تو راستے میں سے ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ گزر رہا تھا، اس کے والد بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ والد بوڑھا تھا. وہ بچہ اس کے یونیورسٹی کا بیگ نیچے لگا تھا، اس کے نام بھی لکھا تھا، میں وہ نہیں لیتا. وہ جا رہا تھا، آگے چلتے چلتے والد صاحب کو جب وہ ٹھوکر سی لگی تو وہ کہنے لگا ابا جی اندھے ہوئے ہو تب بھی رو. یہ جملے والدین کے لیے جن کی شان رب نے قرآن میں بیان کی. اور رب کہتا ہے پڑھے لکھے اے آج ایجوکیٹڈ پرسن ون ایجوکیٹڈ مین، رب فرماتا ہے اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہ کر. یہ جملے تو کجا
قرآن کے وہ جو پارہ نمبر 26 کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ آج کون یعنی جو شادی شدہ ہیں ان کی جدا حقوق ہے، بیوی کی جدا حقوق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، زوجہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ماں بھی خاتون ہے، ماں کے الگ حقوق بیان فرمائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باپ کے الگ حقوق بیان فرمائے۔ روایت میں آتا کہ جب کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ رب ہم سے راضی ہے نہیں، فرمایا باپ کے چہرے کو دیکھو، جب وہ تم سے راضی ہے تو رب بھی تم سے راضی ہے۔ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا حج و عمرے کا ثواب ہے۔ تو اس عظیم نعمت کو چھوڑ کر بندہ درباروں میں، بندہ مولوی صاحب کے پاس، بندہ امام صاحب کے پاس، میں یہ نہیں کہ ان سے دعا نہ کروائیں، لیکن سب سے بڑا پیر جو ہے وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، ان کی دعا کا بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاجی وقار المدینہ دعوت برکات ملالیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ سلسلہ تھا عمرے کا، تو میرا بڑا دل کر رہا تھا، جی کر رہا تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں، تو فرماتے ہیں میں ماں کے پاس پہنچا، رکن شورا ہے دعوت اسلامی کی، اور فرماتے ہیں میرا بڑا دل کیا، میں پہنچا والدہ کے پاس، میں نے دعا کروائی تو 1-2 دن کے اندر میرا کام بن گیا اور میں مدینے پہنچ گیا۔ ماں سے بڑھ کر کون ہے دعا دینے والا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ماں کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماں کو ناراض کر کے، باپ کو ناراض کر کے سویا یا مر گیا، رب کریم فرماتے رب کریم اس کی قبر کے اندر ایسے آگ برسائے گا جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے ماں باپ کی ناراضگی۔ رب قرآن کریم کے اندر 15 پارے میں رب فرماتا ہے کہ آج تو کہنا ہے آگے سے بدتمیزی تو وہ دور کی بات ہے، رب فرماتا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے آگے جب بھی زبان کھولو اچھا ہی جملہ بولو، اچھا قول کہو، اچھا بول بولو، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی تقریب یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں جن کو ہم نے بجا لانا ہے، والدین کی عزت، قدر، تعظیم، اللہ اکبر۔ یہ مر بھی جائیں تو پھر بھی اپنی اولاد کو کتنا نفع دیتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جس کا 1 یا 2 ماں یا باپ دونوں چلے جائیں یا ایک چلا جائے، وہ جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضر ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ ہر حرف کے بدلے اسے مغفرت عطا فرمائے گا۔ اس جو مردہ جو ماں ہے یا باپ ہے ان کو تو بلندی درجات کا وہ تو ملا ہی ملا، لیکن اس بچے بچی اس لڑکے کے لیے بھی رب کریم نے مغفرت کا اہتمام فرمایا ہے والدین کے صدقے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب احترام کرتے رہنے کی مالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 30 نومبر تک دعوت اسلامی، پچھلے جمعے کو میں نے اعلان کیا تھا اور اس جمعے کو دوبارہ یہ اہتمام کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ آج دعوت اسلامی کے 30 نومبر تک ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے رضا خانے خواب کمانے کے لیے آپ اپنا عطیات، اپنے صدقات ضرور دعوت اسلامی کو دیجیے۔ الحمدللہ میں نے پڑھ کر آپ کو تعداد سنائی تھی کہ کم و بیش 7000 کے قریب مدارس الحمدللہ چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، بچوں کی تو تعداد لاکھوں ہے، وہ جو حفظ کر کے نکل چکے الحمدللہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اللہ کے فضل سے جامعات بنائے جا رہے ہیں، مساجد بنائی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے ساتھ رات کو اجتماع میں گئے ان کو بھی آتے ہوئے میں نے مدنی چینل کے اخراجات بھی بتائے اور دیگر جو اخراجات ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہاسپٹل بھی اپنے کھول لی الحمدللہ کراچی کے اندر، جس میں 800 مریض چیک کیے جائیں گے روزانہ الحمدللہ۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ملائیں گے۔ مسجد جمعے کے بعد باہر جولی لگے گی، آپ نے یہاں نہیں دینا، سو جو بھی آپ احتیاط ہوں گے دعوت اسلامی کے ٹیلی تھون کے لیے ہوں گے، اللہ آپ کو 2 جہاں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔